اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ کوشش کریں کربلا والوں کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہے اجازت نوکری شروع کریں سے پچھلے سرداروں نے بھی اجازت ہے جی بسم اللہ۔ ادھر والے آپ جی آل محمد کا خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں جناب محترم پیر کاظم شاہ صاحب، جناب پیر کاشف شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، بیٹے، دوست، احباب، دور قریب سے آئے ہوئے حسین علیہ السلام کے عزادار، مالک آپ تمام کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں میری سیدہ اس ذکر کے صدقہ میں ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں اپنے بچوں کے صدقہ میں میری مخدومہ ان کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اندرونی بیرونی ہر دشمن سے میرا اللہ میرے وطن کو محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو میرا مالک زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ حج و زیارات میرا مولا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سوائے غم حسین علیہ السلام کے دنیا کے ہر غم سے آپ کو اور بانیان کو میرا مولا محفوظ فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، جتنے بانیان کے خاندان کے مرحومین ہیں اور میری ملت کے شہداء ہیں، میرا مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ وارث زمانہ میرے سرکار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سردار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے میری جانی پہچانی شخصیات تشریف فرمائے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک ایک شخصیت کو سلام بھی کر رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں۔ آپ کی سماعتوں کا، آپ کی توجہات کا، آپ کی محبت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین مطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کربلا والوں کی ذات پہ سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت کریں۔ اے اجازت نوکری شروع کریں سرکار، آپ کی بھی اجازت ہے، سامنے والے پچھلے سرکار۔ آل محمد کا خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ حسین علیہ السلام کی ماں اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی مال رزق عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں پر بھی مریض ہیں میری مخدومہ ان کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں میری سیدہ اپنے بچوں کے صدقہ میں ان تمام کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ آصف علی بھائی کے لیے حکم دیا گیا مالک ان کو زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے گھر ہیں جناب سیدہ عزائے حسین علیہ السلام کے لیے گھر عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ غم حسین علیہ السلام سے دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ عزت مآب والی جناب پیر کاظم شاہ صاحب، پیر کاشف شاہ صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کی محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں حسین علیہ السلام کی ماں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اندرونی بیرونی دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ ہمارے جتنے فورسز کے نوجوان ہیں، ہماری پولیس کے، آرمی کے اور ہماری حسینی اسکورٹس والے تمام کی مالک حفاظت فرمائے۔ جتنے عزادار دور قریب سے چل کے آپ آئے ہو میرا مالک آپ کے رزق میں، مال میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ عشق، یہ عقیدت مالک آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ مالک کی معرفت عطا فرمائے۔ او دور قریب جہاں کہاں کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ آج ہمارے خصوصی طور پر تلگنگ سے زوار سجاد ساجد صاحب تشریف لائے ہیں، جامرہ سے ملک فخر صاحب، ملک کیسر صاحب سکھکی کے خود بانی ہیں، وہ تشریف فرما ہے۔ باقی آپ تو روزانہ میرے اپنے سردار تشریف فرما ہے۔ آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، مہمانوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، بانیان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ سفر کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہیں گے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی بالکل پہلی آیت اللہم صلی علی محمد، بالکل سورہ مبارکہ طٰہٰ کی۔ اب آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی نہیں؟ اور اس کو کوئی تار شار نکل گئی ہوگی، بھائی کوئی ادھر بھیج اپنا اسسٹنٹ کوئی جو تیرا ہو۔ آجا میرا بچہ، یا علی سورہ مبارکہ طٰہٰ کی بالکل پہلی آیت میں آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس آیت کی تلاوت اور ترجمے سے پہلے جب تک میں ایک بات آپ سے گزارش نہ کروں تب تک جناب کو لطف نہیں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل ہی کیوں کیا۔ اب تھوڑا دھیان میری طرف کرنا۔ سردی کا موسم تھا، جوار صاحب، بابا جی، فلر صاحب، ٹھنڈا یخ پانی، سردی کا موسم۔ حسین کے نانا نے بستر چھوڑا کہ میں باظاہر وضو کر کے کتنے اچھے لگے ہیں وہ جوان عادل جو باظاہر پہ بولے ہیں۔ آپ سلامت ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے کہ ہم تو نوکر ہیں آپ کے، بات تو آپ کی ہے جو وصول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، کہ میں باظاہر وضو کر کے خالق لم یزل کو سجدہ کروں. سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی، پہلا پہلا پانی کا چلو میرے سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، ٹھنڈک کی وجہ سے. آپ کی کیا بات ہے، سردی کی وجہ سے سرکار کے بدن نے جھرجھری لی. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن محمد سے محبت کرتا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ آپ کی عقیدت کو سلام ہے میرے جوانوں. یہ جو جوان بولے ہیں نوکر کے ساتھ، ہاتھ اونچے جوانا دے حیدری. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے. حیدری آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ ہمیشہ آباد رہیں، میرے سید سلامت رہیں، میرے عزادار سلامت رہیں، حسین کے ماتمی سلامت رہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں مجھ سے زادیاں مالکین کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وہ اللہ جو ہے تو بے دل، دل ہی نہیں رکھتا، بے دل ہو کر محبت کرتا ہے بطول کے پاک بابا کے ساتھ. پتہ نہیں، اب آپ نے داد دی ہے تو میرا دل کر گیا ایک لفظ کہوں، پتہ نہیں کتنا حسن و جمال ہے مصطفیٰ سرکار کے چہرے پر، جس نے بے دل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کیا. اور دیکھ یہ مصطفیٰ کی شان کیسے سن رہے ہیں. تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ بسم اللہ. یہ لاہور ہے نا صحیح، لاہور کا پھر اپنا مزاج ہے، حسین کے ماتمیوں کا پھر اپنا ایک رخ ہے. حیدری بھائی جان، میرے جوانوں، پچھلے سردار جو باہر کھڑے ہو، جو اندر ادھر والے سردار، سدا سکھی رہو. اس نے اپنے نگاہ بے نگاہی کے ساتھ اپنے محبوب کے بدن کی جھرجھری کو دیکھا. ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یوں جھرجھری لی. اللہ کی نگاہ پڑی، جبریل کو حکم دیا، او جبریل، جی مالک، سارے کام چھوڑ، جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا. اس نے اپنے ملکوتی ہاتھ سرکار کے نالین پہ رکھے، ہاتھ باندھ کے کہا، سرکار اللہ کہہ رہا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے میرا طاہر اور طیب رسول، تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ جیڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا اللہ کرے، نہ شیعہ ہوئے نہ سنی ہوئے. جیڑا ہاتھ مصطفیٰ نو سلام نہ کرے وہ کوئی بندہ ہے یار. ہاتھ اچھے حیدری. آج زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی آپ کو، وقت سے پہلے سمیٹا جائے گا. طٰہٰ کے معنی کیا ہے؟ واہ جی واہ. طٰہٰ کے معنی کیا ہے؟ ابھی گوگل پہ لغت نکالو، یہیں بیٹھے بیٹھے ایک حرف کی خیانت ہو مجھے روک لو. طٰہٰ کے معنی ہے طاہر، طیب، مطہر. حسین کا نانا صرف طاہر نہیں، مطہر ہے. لفظ مطہر پہ دیکھو کیسا بچہ بولا ہے یار. مثلا جیسے دودھ طاہر ہے، یعنی خود پاک ہے، دوسرے کو پاک کرتا نہیں. واہ بھائی واہ. مولا دی قسم میں لگتا ہے میں لکھنؤ آ گیا.
کس کس بات کی قیمت مجھے میرے سردار نہیں دے رہے؟ دودھ خود پاک ہے، پاک کرتا نہیں کسی کو، اس لیے وہ طاہر ہے۔ پانی مطہر ہے، خود بھی پاک ہے۔ آپ سلامت رہے میرے جوان۔ یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں مشکل بات پہ اٹھ رہے ہیں۔ ہاں پیر کاظم شاہ جی مرشد یہ مشکل بات پہ ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ حسین کا نانا مطہر ہے، جملہ آکھاں تے میں ہاتھ چاہ کے توڑے تو خیرات پہ مگدہ پورے اگلے جڑے 5-6 دن میں داد نہ دے ویا جے اس جملے پہ ضرور بولنا ہے۔ اللہ نے کہا حبیب تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تیرا جو نام ہے نا صرف نام، اس میں اتنی طہارت ہے جو تیرا نام لے لے اس سے کفر چلا جاتا۔ میرے جوان، میرے حلالی موالد حسین کے ماتمی، یہ معجزہ ہے آپ کی بارگاہ کا۔ علی حق 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 حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیو سبحان اللہ، مہربانی جی۔ لبیک یا حسین، تھکنا نہیں، حیدریہ۔ آپس میں بات کرنے والوں واہ واہ۔ راضی بیٹھے مرشد دعا کر دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے میرے طاہر اور طیب رسول، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے۔ حبیب تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے وضو کرنے کی؟ تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا سلیقہ ہے۔ حبیب تو نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ دنیا کو شادی کرنے کا طریقہ ہے۔ حبیب تو نے بچے اس لیے پالے ہیں کہ دنیا کو بچے پالنے کا ڈھنگ ہے۔ پورا پنڈال مرشد کاشف شاہ جی آپ کا یہ سارا پنڈال اور مجھ سمیت حسین کے نانے کو آخری سانس تک بھی سلام کھڑے ہو کے کرتے رہے تو ہم مصطفیٰ کی مودت اور عشق کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں محمد نے اپنے بچوں کو کس انداز سے پالا ہوگا۔ اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا ہے کہ 1400 سال کے بعد زمانے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ یتیم تھی یا محمد کی بیٹیاں۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، کتنے کیسے یار ریونڈ ہے او یار روڈو رو کا کشن ہے یار پتو کی ہے یار او سہیوال ہے یار او تلگنگے تھے او چکوال آ گیا توڑے کو تکو نہیں حیدری۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنا جو مسکرا سکتے ایک دفعہ تھے مسکرا پہ وہ حیدری۔ داد دے کے پھنس گئے ہو۔ میں ایک آیت اور پڑھنے لگا سورۃ والنجم کی آیت ہے، بچوں کو یاد ہے کیا کہا اللہ نے وما ینطقو عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ یہ جو ہوا ہے نا ہے دو اکھان لی واؤ چھوٹی یہ اتے کھڑی زبان، اس کا معنی ہے خواہش۔ میں یہاں سے اٹھوں گا یہاں سے چلوں گا وہاں جاؤں گا سادات کے ڈیرے پہ جاؤں گا وہاں 15-20 منٹ گھنٹہ بیٹھوں گا پھر وہ پہلے والا ناکہ پھر دوسرا ناکہ پھر ڈرائیور گاڑی نکالے گا پھر بیٹھوں گا پھر رکشے ٹریفک گزر کے موٹر وے پہ چڑھوں گا پھر گھر جاؤں گا، مجھے یہیں سے نہ جانے دینا۔ اگر ایک حرف کی خیانت ہو، ہوا کے معنی ہے خواہش،
آپ کی سماعت پہ، داد پہ، توجہ پہ، عقیدت پہ کوئی اعتراض نہیں مجھے، لیکن یہ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ جملہ میں سنتا، پڑھتا کوئی اور۔ جعفر پڑھتا چنگا ہے یا نہیں؟ سننے کا فن مجھے حسین کی ماں نے بڑا بہترین عطا کیا ہے، میں نے سننے والی بات آج تک ضائع نہیں ہونے دی، بس یہ تھوڑا سا موڑ ہے، کاٹنا ہے۔ ہوا کا معنی ہے خواہش، اللہ کہتا ہے میرے محمد محبوب کی کوئی خواہش نہیں، یہ وہی چاہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے حکم دیتا ہوں۔ کہا تھا نا موڑ کاٹنا ہے۔ جب محمد کی خواہش ہی نہیں ہے تو یا مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑو یا پھر انسان بن کر محمد کی عزت کرنا سیکھو۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی کوئی خواہش ایسی نہیں جو یہ خود چاہتا ہو، یہ وہی چاہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے بھیجتا ہوں۔ تو پھر آج کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بند کرو، محمد کی عزت کرنا سیکھو۔ مصطفیٰ ایک شادی کرے یا 1000 شادیاں کرے، اپنی خواہش سے نہیں کرتا، اس کے حکم سے۔ مشکل بات پہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں، آپ کا زمین چھوڑنا دلیل ہے کہ آپ معرفت والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں، ہاتھ اونچے حیدری۔ بھائی جان یا علی فخر جی، عادل بھائی، میرے جوانوں، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں، میری بنتی ہے۔ بکریاں چرانے والا رسول ہمیں نہیں آتا۔ جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے، جو ہاتھ محبوب خدا کو سلام کر رہا ہے، بزرگوں جلدی کرنا، نعرہ مارنا جاتے، ہاتھ اونچے چاہو بھائی، حیدری جیو، بسم اللہ۔ آج دے پچھو نعرہ آیا ہے بھائی، حیدری۔ بکریاں چراتا تھا حسین کا نانا، غریب گھر کا بچہ تھا، کان پک گئے ہیں سن سن کے، یہ تعریف ہو رہی ہے مصطفیٰ کی۔ ہم غریبوں پر ویسے الزام ہے کہ یہ مصطفیٰ کی شان نہیں پڑھتے، علی کی شان زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس لیے علی کی شان زیادہ پڑھتے ہیں کہ تم پہلے محمد کے بندے عبد کو سمجھو۔ ایک دو، آج میرے ساتھ آپ مل گئے، الحمدللہ 3 دن آپ اور تھے، میں اور تھا، لیکن آج آپ نے حد کر دی ہے۔ ہم نے تو جناب پہ چھوڑا ہوا تھا کہ چلو بڑے بھائی کے وہ قصیدے پڑھتے ہیں، چھوٹے کے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن دنیا کو عزت کرنی ہی نہ آئی۔ غریب گھر کا بچہ تھا، معذاللہ میں نہیں کہہ رہا، جو کہا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، جھونپڑی تھی، کوئی گھر مکان نہیں تھا، بستر شستر بھی نہیں تھا، ایک بچھونا تھا، ایک پیالہ تھا مٹی کا، تو بس یتیم تھا، کسی کے گھر میں 2 سال پلتا رہا۔ یار تو میری مدد کی تھی ویروں، لالا جی تسی میری مدد کی تھی، غازی دی قسم ہے میں تینوں سلام پہ کردا، ورنہ میرے گن کھولنی پہ جانی سی۔ تسی میری مدد کی تھی، جعفر توڑے نوکر ہو گیا ہے۔ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہے جعفر،
اپنی قوم کے سامنے یہ جو مجھے واہ واہ کر رہے ہیں، یہ میرا جگر ہے، یہ میرے جوان میرا حوصلہ ہے، یہ جو سید ہم ان کے نوکر ہیں، جو میرے بڑے بیٹھے ہیں میں ان کا خادم ہوں. میں اپنی قوم کے سامنے، قوم کا چھوٹا سا وکیل، لائیو کیمرے کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ جناب حلیمہ سعدیہ نے سرکار مصطفیٰ کو پالا ہوگا، لیکن صرف 2 سال 1 منٹ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ بچے کے دودھ پالنے کی پینے کی مدت قرآن میں 2 سال ہے. 2 سال کے بعد حکم ہے کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے. اگر حلیمہ کے دودھ پہ محمد پلتے رہے تو صرف 2 سال ہی پیا ہوگا، تو پھر ہمیں کافر کیوں کہتا ہے؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ہم تو ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہے ہیں. جس نے 2 سال پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو، اور جس ابو طالب نے 16 یہ دعا ہے صحیح، انہوں کھیڈن دے مرشد، تو صرف دعا کر. بڑا بڑا سگیلا لکھل اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، العظمت للہ. 7 عادل، میرے بچوں، جوانوں، پچھلے سرداروں، جیدی چھاتے علامے ہاتھ اچھے، حیدری. میں نے تو اقرار کیا ہے اپنی قوم کے سامنے کہ پالا ہوگا جناب حلیمہ نے، لیکن 2 سال، اور جس ابو طالب نے 16 سال، اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے ہر کسی کو. جاگنا میرے سرداروں، حلیمہ حلیم، بس کتھے مکا کی تئی. یا علی آپ کو سلامت رکھے، میرا حسین مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. 28 منٹ گزر گئے ہیں جناب کے. نہ حالات ہوتے ہیں میرا چند، کچھ ظاہر ہے قریب سارے سسٹم ہوتے ہیں. یا علی، بکریاں چراتا تھا، حلیمہ کے گھر پلتا رہا، یتیم تھا، گھر مکان بھی نہیں تھا، بستر شستر کچھ بھی نہیں، غریب گھر کا بچہ تھا. بے وقوف سادگی غربت کی نشانی نہیں، شرافت کی نشانی ہے. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے لفظ تھک گیا ہوئے گا، باقی تو آڑے تو میں نے شکوا نہیں. محمد کی سادگی کو دیکھ کر سرکار کی غربت نہ لکھ. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بچوں چھوٹے جو ننے مننے بیٹھے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. میں نیاز بیگ میں سادات کے حکم کی تعمیل میں آپ کی نوکری کرنے آ گیا، آپ کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ. مجھے نیاز بیگ کا کوئی سید حکم دے دے، مثلا پیر کاظم شاہی مجھے کہہ دے کہ یار جعفر ہمارے نیاز بیگ دے کے بچہ ہے، اس دی شادی کرنی ہے سا، تو پورے پاکستان کے حسین دی نوکری کر دے، کوئی اچھا گھر لب کے دے. میں پوچھاں گا نا کہ بابا جی ڈیمانڈ کی ہے، انہیں کہ بچی پڑھی لکھی ہو، بچی خوبصورت ہو، اچھے گھر کی ہو، کچھ جہیز شہیز یہ وہ سامان بھی ہونا چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہے مرشداں دی.
میرا بھی حق ہے نا جو میں پوچھا یہ بچہ کی کر دے. کوئی رنگ ہو رے ہم شکل پیغمبر امام بارگاہ. ہاں ایسے رنگ بنتے نہیں جب تک خیرات دینے والی خیرات نہ دے. وہ راضی ہو تو پھر ایسے رنگ اور روپ بنتے اور مومنین تشریف لاتے ہیں. بابا جی بچہ کی کر دے پڑھا لکھا ہے؟ انہیں کہ نہیں ان پڑھ ہے. چلو پاکستان چل دے شادیاں ہیں نا ان پڑھیں دے بھی شادیاں ہو جاندی ہیں. چلو کہ بابا جی ان پڑھے بزنس نہیں جی بکریاں چار دیں. اجے بھی پڑھن دی لوڑ ہے. اور نہیں کوئی گل رہ گئی ہے جڑی تہاڈے تو پیچھے ہو گئے. یہ میری سنگت بیٹھی ہے, میرے ماتمے بیٹھے نے, میرے سردار بیٹھے نے, میرے سردار پچھلے اگلے, میں دونوں ہاتھوں سے قبر تک نوکر تہاڈا. بکریاں چار دے جی. واہ جی واہ, پڑھے لکھا بھی نہیں, چار دا بکریاں. گھر مکان چاچے ال رہندے. جڑا پہنچ گیا ایک دفعہ ہاتھ چالو. پڑھا لکھا بھی نہیں, بکریاں بھی چار دے. جڑا حسین دا ماتمی ہوندے نا وہ بڑا بریک ذہن دا ہوندے. کند ذہن بندہ حسین دا ماتمی نہیں ہوندا. تسی بڑے بریک لوگ بیٹھے. گھر مکان نہیں, چاچے ال رہندے. اچھا بکریاں چار دے. وارث یتیم ہے. گھر بھی نہیں, مکان بھی نہیں, چار دے بھی بکریاں ہیں, ہے بھی یتیم, بستر شستر یہ وہ کچھ بھی نہیں. میں ہاتھی بن سکتا نا. بابا جی تسی جنوں حکم دیو گے رشتہ لب جائے گا. میں مسکین نو نہ پھساؤں. اس بچے نو کون رشتہ دے گا جدے نہ گھر نہ مکان نہ کوئی وارث, ہے بھی یتیم, پڑھا لکھا بھی لوگ آندے بھی نہیں, چاردہ بھی بکریاں ہیں. تسی آپ کسی نو حکم دے دیو تو رشتہ لب لو. انج جنج آنکھیں میں کر کے تیرے تو داد لے لوا. میں نے غازی دی قسم ہے دشمن محمد دے نال جعفر گل پیا کر دے. اگر محمد معاذ اللہ ان پڑھ تھا, محمد معاذ اللہ ایک منٹ محمد معاذ اللہ بکریاں چاردہ سی, محمد دا گھر مکان بھی نہیں سی, محمد یتیم دا گھر دا بچہ سی, محمد رہندہ بھی جھونپڑی سی, کسے دے گھر پلداری ہے. تے تیرے عرب دے 20 سرداراں نے بیٹیاں محمد نو رشتے تے رشتے بھی دے رہے ہو, غریب بھی لکھ رہے ہو. دیندہ ہاتھ لا دے اچھا چاوے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جو پہنچ گیا ہے انہوں میں واہ واہ بیانا. غازی دی قسم دلوں بیانا. واہ 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 واہ. بھائی جان کل کل میرا ایک بٹوا ڈگ پیا وہ تویز سن. کسی نے ملیا ہوئے نا تو مہربانی کرے جی. یہ نہ ملیا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں, صرف میرے کچھ ہرز تویز سن. پتہ نہیں تھے کہ سکھے کی کہ سیال کوٹ جتھے بھی ڈگیا ہے. یہ تو آڈے ال ڈگیا ہے نا اتھو لبا. لو جی اعلان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کافر نہ کہے, ہمیں پہلے سن.
پھر اس کے بعد تو جو حکم کرے گا ہم مانیں گے. چلو آؤ اپنے ماتھے پہ جو لگا ہے دشمن کی طرف سے داغ اس کو دھوتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں. شیعہ سنی دونوں علماء کا ضامن ہوں. میں کسی نے شیعہ کرن نہیں آیا. نا 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 نا. سنی شیعہ ہونا علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. برادران اہل سنت آتے ہیں ہمارے مہمان ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اہل سنت نے چوتھے نمبر تے علی نو منیا وہ پکے نے. یہ مصیبت تو آنو ہے بھی اتھے علی ہے تے اتھے نہیں تے اتھے فلانا تے تے. بابا جی ہن کی آندے ہو کدھروں جانا نے؟ اچھا بزرگاں دا دھیان نہ کرے جے میرے توجہ رکھے جے. بھری پڑی ہیں دونوں مذہب کی کتابیں. گوار دی دعا کرنا. مرشد بادشاہ ادھر والے ماتمی ازادار وڈی گل پہ کردہ عرش توتے دی. دونوں فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب بھی آؤ اب دیکھتے ہیں کہ کون کافر ہے. ہمیں جو کہتے ہو ہمارا عقیدہ سن لو پھر فیصلہ زمانے پہ چھوڑا. جب بھی نالین مصطفیٰ کمزور ہوتی تھی ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی تھی تو میرا مرشد مصطفیٰ سرکار ایک ہی آواز دیتے یا علی. داد تھوڑی ہو گئی ہے. کو نعرہ چا مار وقت تھوڑا بچ گیا. تجھے حیدری یا علی. جی سرکار جوتی کو ٹانکا لگاؤ. یہ 5-7 بندے بابا بھائی کہنوں کی ہوئے جی بلا تشبیہ. ہے میرا دل کرتا میں خود کو داد دوں. شہید محسن نقوی مجھے فرماتے تھے جعفر جب تمہیں مجمع داد نہ دے کو خود تو دے لیا کر تاکہ اندر کا خطیب مطمئن رہے. میں اپنے اندر دے خطیب نو کدی بے چین کر کے ستا ہی نہیں. اس لیے واہ 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 بلا تشبیہ نالین مصطفیٰ اٹھا کے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے میرے اور آپ کے مرشد علی اپنے اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ سید آپ کا ہاتھ میرے لیے دعا ہے. زوار صاحب تسی میرے بڑے پھرا ہو میں 100 بندہ جی توڑے پیران تے ہاتھ لا کے ملدا. اتنی دعا کریا جب میں جملہ حق طریقے نال پہنچا سکا. سیون میرا بچہ سلامت رہو. علی ٹانکے لگاتا ہے مصطفیٰ کی نالین کو. جاگیا جے اتنا لطف آئے گا کہ جناب اڑ جائیں گے. 1 منٹ سفر کر لیں. باقی جتنے مسلمان تھے مدینے میں وہ سرکار مصطفیٰ کے پاس چلے گئے. یا رسول اللہ جی میں یا رسول اللہ جی ہر وقت آپ کی نالین پہ علی نے قبضہ کیا ہے. کبھی یہ ٹانکے لگانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو. سرکار فرماتے ہیں جو ٹانکے لگاتا ہے نا اسی سے پوچھو. سبحان اللہ. علی شریف جیڑا چھوٹا بچہ کلندر تک اپڑ گیا ہے اے مولوی دے آنکھیں نہیں لگدا ہونا. اے پکی گل ہو گئی. تمہارے ساتھ وعدہ ہے سنایا جائے گا انشاءاللہ. بلا تشبیہ سارے مسلمان علی کے سامنے آ گئے. یا علی سلام ہمارا. میرا بھی سلام. ٹانکے لگا رہے ہیں. ہر وقت تو نے علی محمد کی نالین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کبھی یہ ٹانکے لگانے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو. مسکرا کے امیر المومنین فرماتے ہیں مجھ سے نہ الجھو جس کی نالین ہے اسی سے پوچھو.
اشفاق حیدر جیو دے جلسے تے ملتان سخی شاہ شمس کے دربار پر یہ جملہ میں نے پڑھا، مولا قسم لوگ میں مونڈیاں تے چالیا تے کیا انعام تے کیا داد۔ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ داد مانگنی نہیں چاہیے علی والوں سے، ان کے اندر علی کی محبت ہے، یہ خود بخود ہی واہ کر دیتے ہیں، شاباش بھی دے دیتے ہیں۔ میں یہاں تک بات آ گیا، مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا انہیں بیٹیوں کے رشتے دیتا ہے۔ علی سے کہہ رہا ہے کہ یا علی میں تیرا طواف قبر کا کر کے حاجی ہو جاتا ہوں قیامت کے دن۔ یار بات تمہیں یاد ہونی چاہیے تھی، اکٹھے ہوں گے، یہ تو اتنا سارا حافظہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت اور اختیار آزمانے کے لیے ایک علی والے کو پکڑے گا، جبریل سے کہے گا اس کو پکڑ کے لیا، یہ کون کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ علی کو مانتا ہے، اللہ مانتا ہے تو میں کیا کروں، ادھر لیا۔ اپنے اختیار آزما رہا ہے، کون روکے؟ اللہ ہے، سپر پاور۔ اب ہم سارے کھڑے ہیں اس بیچارے کو، مثلا مجھے ہی صحیح، گنہگار سب سے زیادہ میں ہوں گا، تو یوں پکڑ کر نا فرشتے، اللہ کہے گا جبریل سے پکڑ، یہ گنہگار ہے، اس کی ایک بھی نیکی نہیں، نہ کوئی نماز نہ روزہ، بس ایسے ہی یہ چلتا پھرتا علی علی کرتے رہے، پھینک اسے جہنم۔ مولا کی ولایت عظمیٰ کی قسم، جبریل اسے یوں اٹھا کر نا پھر جی یوں پھینکے گا جہنم کی طرف۔ وہ تو کرتا تھا علی علی، جب بھی اسے کوئی دھچکا شچکا لگتا، اسے دھچکا لگا، اس نے کہا یا علی، اللہ کہتا پکڑ 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 اسے۔ یہ علی علی کرتا جا رہا ہے، میری جہنم بجھا دے گا۔ جیتے رہو میرے چندہ، بڑا بڑا زغیلہ کلندر۔ سلامت رہو، سلامت رہو، جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ نہ دیکھو، میرے جوان سیدھا سکھی رہو یار۔ میں صدقے میں آپ پر بچے قربان کر دوں جو علی کے نام پر خوش ہو رہے ہو۔ علی علی کرنے والے کے لیے جہنم شہنم نہیں ہے، بڑا مزہ آئے گا قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے میرا کلپ یہ منتظر چڑھائے اور سارے کہیں دیکھو جی کیا کیسے کر رہا ہے، تو کہتا رہے کیسے کر رہا ہے، میں کروں اور روزانہ فیس بک پہ ہم اپنی گالیاں پڑھ کے سوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ علی کی وجہ سے ہمیں دیتے ہیں تو سکون آتا ہے نا جی، مولا کی قسم ہے۔ قیامت کے دن اتنی اتنی زبانیں نکلی ہوں گی دنیا کی، پانی 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 کر رہے ہوں گے، اور تم علی والے یوں چل رہے ہوں گے۔ بول پہ سونا، منبر تے بہن دے مطلب نہیں جو بندہ داد نہ دے، علی تو آڈا بھی امام ہے۔ جاندہ ہاتھ اچھا ہو سکتے ایک دفعہ اچھا حیدری۔ کتاب کا نام ہے الحسین، سمٹ گیا جعفر، کافی پڑھ گیا ہوں یار، 15 منٹ بچ گئے ہیں گھنٹے سے، یہ نہیں کہ میرے پڑھنے سے، 60 منٹ سے، جو واجب ہیں وہ ادا ہونے والے ہیں، اگلا نافل ہے پھر پڑھتے رہوں گے۔ بسم اللہ۔ جیو علی، تھک گئے تو چھوڑ دو، مسائل پڑھتا ہوں، نہ کرو آج چھٹی دے دیو، آج دے دیو، آندھے 12 محرم نو پھر کیڑی دیتی چھٹی دی، بس کمل۔ کتاب کا نام الحسین، لکھنؤ سے چھپی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 50 نمازیں واجب تھی حضرت موسیٰ کی قوم پر، رجسٹر حاضری تھا حضرت موسیٰ کے پاس، ایک امتی ایک نماز چھوڑتا، موسیٰ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بندہ بے ہوش کر دیتا، کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا، نماز نہیں پڑھنی تو، اور تسی بھی پڑھیا کرو، پڑھ دے تسی نہیں، بدنام میں ہوں۔ جعفر بے نماز کی تھی پھر دے، نا اس دن نماز خوش ہو جاتی ہے جب آپ پڑھتے ہیں، شکر ہے یار کسی علی والے نے پڑھا ہے مجھے۔
اللہ اکبر جڑا اس جملے تے ہاتھ چاہ لے نا مولا دی قسم اس جعفر دی طاقت اضافہ کر دیتا ہے. دیکھو جناب جنہیں تم بے نماز کہتے ہو وہ نماز پہ کتنے علی علی کر رہے ہیں. اللہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. موسیٰ جھنجھوڑتا رہا بندوں کو بے ہوش کرتا رہا. اللہ دیکھتا رہا. جب اللہ کو پتا چلا موسیٰ نماز کے پیچھے بندہ مار دے گا ان تسی آپا کیسے تھکے نہیں. اسی جملے کے بعد میں مصائب شروع کر دوں گا. اگر تھکاوٹ نظر آئی تھک گئے ہو ویسے آپ کا عشق تازہ ہے. اللہ نے کہا موسیٰ جی مالک آج ظاہری شریعت پہ بندوں سے جھگڑ رہا ہے جا میرے کسی ولی سے درس معرفت سیکھ. درمیان والے بالکل نہیں بولے. کوئی شیعہ ہوئے تو ایک دفعہ تے ہاتھ چال ہوئے سونا. مولا کی قسم ہے. موسیٰ نے کہا تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں. بخاری شریف میں برادران اہل سنت نے لکھا ہے. شیعہ کتابیں تو بھری پڑی ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی تقریر میں اس جملے کو کوٹ بھی کیا ہے. موسیٰ نے کہا تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں. ہائے 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 مولا تیرے عزادار ہیں میں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا پر یہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے. اب یہ خود پھنسے ہوئے ہیں. میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے چھٹی دے دو. اللہ نے کہا موسیٰ یہ جو دریائے نیل چل رہا ہے نا اس سے ایک مردہ مچھلی پکڑ مری ہوئی اسے اپنے ہاتھ میں رکھ اور اسی دریا کے کنارے پہ چلتا چل. جہاں یہ مردہ مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے سمجھنا میرا ولی وہیں کہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردہ مچھلی پکڑی دریائے نیل سے اور کنارے پہ چلنا شروع کر دیا. نبی کے ہاتھ میں ہے زندہ نہیں ہوئی. ولی کی سرحد میں گئی مچھلی پھڑ پھڑانے لگی. یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں نے صرف شیعوں کو دیکھا ہے جو اپنے مرنے والے سے قبر میں کہہ رہے ہوتے ہیں سن بھائی اسما افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما اللہ ربی محمد و نبی قرآن و کتابی کعبۃ و قبلتی علی و امامی. یار بات لمبی ہو جائے گی سمیٹے. مردہ مچھلی پکڑی چل پڑے. نیند آ گئی نا یا ویسے تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو. کی معافی دیتی سو سبحان اللہ. تو سجیووں پہ یہی تو محبت ہے یہی عشق ہے. جہاں وقت کا احساس ہو جائے نا مثلا 2 دوست اکٹھے بیٹھے ہوں اور ایک گھڑی بار بار ویکھے بس انہوں یا علی مدد کر وہ دوست سوست نہیں بس انہیں وقت چھک گزارنا ہے. چاہ شاہ پیتی 9 بجے اچھا شاہ جی پھر اجازت ہے ٹھیک ہے بابا جی بسم اللہ. مولا دی قسم ہے. دوستی کے ڈھنگ ہوتے ہیں دوستی کے اصول ہوتے ہیں. بغیر اصول کے دوستی ہوتی نہیں ہے. مردہ مچھلی پھڑ پھڑائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی دریا میں پھینکی. دائیں طرف دیکھا تو ایک بندہ سفید چادر اوڑھ کے دریا کے کنارے پہ لیٹا ہوا ہے. حضرت موسیٰ اس کے پیروں کی طرف جا کے کھڑے ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ. اللہ کے ولی تجھ پہ سلام. اس بندے نے چادر منہ سے ہٹائی نہیں. چادر اوڑے اوڑے کہا علیکہ السلام یا کلیم اللہ. اللہ کا کلیم نبی میرا بھی سلام. خضر علیہ السلام. حضرت موسیٰ نے کہا جناب آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں. بغیر دیکھے مجھے آپ کو کیسے پتا چلا میں موسیٰ ہوں. فرمایا اگر مجھے اتنا ہی پتا نہیں ہے تو اللہ نے تجھے میرے پاس کیوں بھیجا ہے. اس وقت کلمہ موسیٰ کا ہے شریعت موسیٰ کی ہے کتاب موسیٰ کی ہے. خضر چھوٹا سا ولی ہے. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہے نا جناب خضر میرے بچوں یہ تیرے مولا علی کے 6 درجے کا نوکر ہے اور تیرے 12ویں کا سپاہی ہے. میں راضی آپ
پر آپ داد نہ دیں، بس سنیں 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 سنیں، داد بڑی ہوگی یار. 50-51 منٹ ہو گئے تو انہوں میں نے واہ واہ کر دے جی، اتنے چ میرا پیٹ نہیں بھریا، اگلی میں کنی داد. آپ کمال ہے، آپ سکون کریں تھوڑا سا. 2-4 باتیں خضر کے ساتھ ہوئی، موسیٰ واپس آئے، بات پوری کرنے دینا، معافی دینا. سامنے حضرت موسیٰ کو اس کا امتی ملا. سلام سرکار. فرماتے میرا بھی سلام. کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا سرکار پر اللہ کے نبی ہیں، حجت ہیں، کلیم اللہ ہیں، خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. میری 3-4 سال ہو گئے میری شادی کو، کوئی بچہ بچی نہیں. اللہ سے کہے کہ ایک بیٹا ہی لے دے، کوئی باپ کہنے والا تو ہو. موسیٰ نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو مجھے طور پہ جانے دے، بیٹا لے. کلیم طور پہ چڑھا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا. چھٹی کا وقت ہوا جیسے بھائی نے مجھے دی ہے. موسیٰ نے ہاتھ باندھے، پروردگار وہ میرا امتی ہے، 50 کی 50 نمازیں میرے پیچھے پڑھتا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں. کہنا کیا چاہتا ہے؟ سرکار اسے ایک بیٹا دے دے. اللہ نے بھی موسیٰ کو وہی جواب دیا جو مصطفیٰ نے راہب کو دیا تھا. اور میرے بانی تھکان والے نے میں نے چھٹی دیو. پیر کاظم شاہ نفیس آدمی ہے یار، گرمی ہے. بڑے چپ کر کے اندر آپس سے گلا دے کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے کہا موسیٰ لکھا ہوا نہیں. موسیٰ نے ٹکر ماری، تقدیر بھی تیری ہے اور تو کہہ رہے لکھا ہوا نہیں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ سن، نون والقلم وما یسطرون. موسیٰ نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھنے والے ہاتھوں کی قسم. تقدیر میری ہے، یہ محلہ پھر جاگ گیا ہے یار. تقدیر میری ہے، لکھنے والے ہاتھ کوئی اور ہے. چلو جاؤ، نہیں لکھا ہوا. پہاڑ سے موسیٰ اترے، سامنے وہی مومن اس کا امتی کھڑا ہے. سرکار کیا بنا؟ فرماتے اللہ کہتے لکھے ہوئے نہیں. اب جسے اللہ جواب دے دے، پیچھے کوئی گھر بچ گئے. مولا کے ممبر کی قسم، سیدہ کی موجودگی کی قسم، 13 آپ کے اندر تشریف فرمائے، ان کی 13 کی موجودگی کی قسم، اللہ، رسول، علی، بطول، 5 12 14 70 72 سب دی قسم. قرآن سر تے رکھا، علم ہاتھ چ پکڑا، میں قائم ہوں تیار ہوں. اسی موسیٰ کی بستی میں ایک ملنگ فقیر بیٹھتا تھا، بڑے بڑے بال، بسیدہ لباس، سر میں خاک، چوک میں بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے امت سے کہا اس کا سلام نہ لیا کرو، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا. سارے امتی منہ چھپا کے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں. وہ جسے موسیٰ نے کہا تھا تیرا بیٹا تقدیر میں لکھا ہوا نہیں، وہ بھی یوں بیچارہ پریشان ہو کے اس فقیر کے پاس سے گزرا. زندگی میں پہلی دفعہ وہ فقیر موسیٰ کے امتی کو دیکھ کر کہتے باظاہر حضرت موسیٰ تجھے نہیں دیکھ رہے، پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا جی بیٹا نہیں ہے. موسیٰ سے کہا تھا سفارش کر کے بیٹا لے دے، اللہ نے کہا لکھا ہوا نہیں. مولا کی اتنی قسمیں کھائی ہیں. انگڑائی لی اس فقیر نے، زلفیں اس نے یوں یوں کی. موسیٰ کے امتی کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ پتہ نہیں اگلے سال رہے نہ رہے، زندگی بچے نہ بچے، کوئی پڑھنے دے کوئی نہ پڑھنے دے. ہوں تو وقت مل گیا، کر لئے علی علی. اس نے کہا چل کم کر، بیٹے. نبی کی نہیں چلی. اس نے کہا یار تو لکھ لے، اس دن اس تاریخ اس وقت تیرے گھر اگر بیٹا پیدا نہ ہوا، سیدو پیرو دشمنی تو آڈی ہے، گل جتویاں پائی ہوئی ہے. میں اپنے دادے دی گلہ نہیں پیا کرتا کہ میں لوگ کافر آندے نے. میں اپنے دادے دی گلہ کر رہا ہے بھج جان جی. مولا دی قسم ہے. اور گرمی شرمی ہے، بس ریسٹ سیٹ، بس ختم ہو گیا، 1 منٹ لگے گا. یہ بات پوری نہ ہو تو پھر خطابت میں ادھوری رہ جائے گی. وقت بھی ہو گیا ہے، مجھے پہ احساس ہے آپ کا. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے بھی بھائی جان لکھ کے جیب میں رکھ لی. وہی دن آیا، وہی وقت آیا، وہی تاریخ ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اس نے بچہ سینے سے لگایا، مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ، سیدھا جناب موسیٰ کے دروازے پر. دروازے پہ دستک دی، حضرت کلیم بہر تشریف لائے. کیا ہوا ہے؟ تو سرکار منہ میٹھا کرو. اور کس خوشی میں سرکار بیٹا ہوا ہے.
جناب موسیٰ کہتے ہیں چل کسی کا بچہ دکھا کہ میری نبوت پہ روب ڈالنے آ گیا ہے. کہتے ہیں تیری رسالت کی قسم میرا ہے. ہوا کیسے؟ اس نے کہا جی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. امان ہے. کہتے ہیں جی وہ فقیر نہیں بیٹھتا چوک میں؟ ہاں. میں اس سے نہیں بولا، وہ مجھ سے بولا. تو اس نے مجھے کہا تھا تیرے گھر بیٹا ہوگا تو ہو گیا ہے. اچھا. موسیٰ کہتے تو بچے کو گھر لٹا، میں اللہ سے ہو کے ہوں. طور پہ چڑھا موسیٰ، پھیپھڑے پھاڑ آواز لگائی کلیم نے، پروردگار. بلا تشبیہ آواز ہے. جی موسیٰ. مجھے کہا لکھا ہوا نہیں اور اس کے کہنے پہ دے دیا. اللہ کہتا ہے جلال میں نہ موسیٰ، تو میرا بڑا کلیم نبی ہے، ایک کام تو میرا کر، تیرے مسئلے کا حل ہو جائے گا. رضوان مجھے دیکھنا. مولا کیا کروں؟ اللہ نے کہا کل جب پہاڑ پہ آنا نا، زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی لے آنا، میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا. صبح کی نماز پڑھا کے موسیٰ نے 7 لاکھ بندہ اکٹھا کیا، ایک ہاتھ میں پلیٹ دوسرے میں چاقو چھری. بندوں نے دیکھا صبح صبح سرکار کے ہاتھ میں چھری ہے. حکم سرکار. موسیٰ کہتے جب اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی چاہیے، تم 7 لاکھ بندہ ہو، ایک بندہ بوٹی دے، اللہ راضی ہو جائے گا. کوہنیاں چلیں، چٹکیاں بجیں، خسمس ہوئی کانوں میں. یار بوٹی، زندہ انسان، ایک ایک کر کے کھسک گئے. 7 لاکھ بندے سے مایوس ہو کر موسیٰ اسی چوک سے گزرا جس چوک میں وہ فقیر بیٹھتا تھا. 1 سال پہلے اس نے امتی کو اداس دیکھا، سال کے بعد نبی کو. ہاتھ باندھ کہتے سرکار مجھے پتا ہے آپ نے مجھ سے بولنا نہیں ہے، لیکن تیرے چہرے کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے بتا تو صحیح اداس کیوں ہو؟ حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا یہ بھی تو بندہ ہی ہے. موسیٰ کہتے اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک بوٹی چاہیے، امت نامراد کو کیا ہو گیا، وہ دیتا کوئی نہیں. فقیر کہتا ہے جی مانگی کس نے؟ اللہ نے. کہتا ہے جی چاقو اور مجھے پکڑے، پلیٹ سیدھی کریں. یوں حضرت موسیٰ نے پلیٹ پچھلے ہاتھ میں یوں کی، ادھر سے چاقو پکڑایا. دیکھنا تو نہیں نا وہ مسجد نہیں آتا. لمحہ گزرا، 2 لمحے گزرے، تیسرا لمحہ گزرنے لگا. موسیٰ نے جو دیکھا منظر ہی عجیب ہے. فقیر نے کیا کیا؟ چہرے کی بوٹی پلیٹ میں، بازو کا گوشت پلیٹ میں، سینے کی بوٹی پلیٹ میں، شکم کی بوٹی. تو صدات نہیں دینی، بالکل نہیں دینی، نہ نہ نہ، ہاتھ چاہنا ہی نہیں. ہوں تسی چاہے تو میں ناراض ہو جائے گا. تھا کہہ رہا پہلے تو 2 گھنٹے ایسے بیٹھا رہا ہے. پلیٹ میں گوشت، پلیٹ میں چہرے کی بوٹی، پلیٹ میں بازو کی بوٹی، پلیٹ میں. موسیٰ کہتے اللہ نے ایک بوٹی مانگی، تو نے پوری پلیٹ بھر دی ہے. اس نے کہا سرکار اللہ نے یہ تو نہیں کہا مجھے چہرے کا گوشت چاہیے، مجھے شکم کا گوشت چاہیے. بیٹھو 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 بیٹھو. موسیٰ نے پلیٹ اٹھائی، طور پہ چڑھے، پلیٹ رکھی، لے گوشت، دے جواب. آئے ہو جعفر، تو اپنے مجمع میں آپ ہی تھکا دینا ہے یار، کی کریے ہو، گھنٹہ ہو گیا پورا. لے گوشت، دے جواب. اللہ کہتا ہے موسیٰ ابھی بھی جواب دوں؟ اے موسیٰ کسی نے گوشت نہیں دیا، نہیں مالک. کس نے دیا؟ جی اسی فقیر نے. اللہ کہتے ہیں تو بھی تو بندہ تھا. سید میرے واسطے دعا تھے کرنی، تھے دعا کرنا مرشد. ہاتھ تھلے نہ کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا. اللہ کہتا ہے یاد رکھ موسیٰ، جو میرے عشق میں اپنے بدن پہ چھری چلا سکتا ہے، وہ میری تقدیر پر بھی بلیڈ پھیر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے گزارش کر رہا ہوں جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر کسی سے نہ منگوایا کر، حسین کے زنجیر زن سے منگوایا کر. سلامت رہو یار، اس عشق کو سلام ہے.
یہ عشق ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کے پاؤں میں نے کانپتے ہوئے دیکھے ہیں، عشق کو میں نے بغیر زبان کے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی گرمی میں اتنی محبت اور مودت، یہ عشق ہے۔ تیری جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو پھر میرے تو یا کسی تو نہ منگوایا کر، حسین دے زنجیر زن تو منگوایا کر۔ جڑا عشق حسین میں اپنی بدن کو چیر سکتا ہے، حسین دی ماں بھی دی دعا ٹال دی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا خیرات ہے یار۔ ایک گھنٹے تو بعد پھر پرسا پہ پڑھ دے ہو تسی، کتنی راضی ہے تو آڈے ہوتے علی دی زخمی تھی۔ کل سے انشاءاللہ مسائل بھی زیادہ پڑھا جائے گا، 3 مجلس سے میں نے آپ کے عشق میں پڑھ دی، لیکن چونکہ آگے راتیں ہی رونے کی ہیں، آج دوسری رات ہے جنگل میں بیٹھی ہے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ بلا غریب تو غریب بندے دی دھی مر جائے نا، کہ بندہ 20 سال تو بعد پوچھے نا تیری دھی دی قبر کتھے، تو اپنی ہاتھ پکڑ کے بیٹی دی قبر تے لے جاندے، اتھے دفنائی ہے میں اپنی غریب تھی۔ لیکن اللہ تینوں کدی مدینے لے جاوے نا، محمد مصطفیٰ تو پوچھے صحیح سونا پہ وسدہ ہے دھی دی قبر کتھے۔ میرے پڑھنے کی ضرورت آج آپ کو نہیں پڑے گی، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ خود راضی ہے آپ کے اوپر۔ جب تک وہ راضی نہ ہو اتنی دیر کے بعد اتنے پرسہ اور گریہ دی آواز بلند ہو سکتی نہیں۔ مولا کی قسم ہے، جدن مصطفیٰ دھی دی غربت تے رو کے چپ کر دے نا، یا علی میں تیرے مودت بھرے مومنین کو کتنے سلام کروں کہ جو 1 گھنٹے کے بعد بھی تیری بیٹی کی غربت تے رومن واسطے تیار نے۔ اس گرمی چی یا علی تو گواہ رہی انہوں طاقت دے، انہوں دے دل نو طاقت دے کہ برداشت کر سکیں اس گرمی نو تے ہائے اچھی کر لمن۔ علی ماتم کر کے نبی نو آندے، اللہ دے نبی میں تو آڈے تو ہی وڈا غریب ہاں۔ رسول فرمائیں یا علی تو کائنات دا امیر ہے تے میرے تو وڈا غریب کیویں۔ ماتم کر کے علی آدھے تسی نصیب آلے ہو، تو آڈی دھی دی قبر ملے یا نہ ملے، لیکن تو آڈی دھی دفن تے وطن تے ہوئی ہے نا۔ علی یادے میرے 3 دھیاں ہن، 3 رول رول کے شام، کوئی کوفہ کوئی اسکلان، جائندہ ہاتھ آزاد ہے 1 دفعہ سر تے ہاتھ مارو چاہ۔ حوصلہ حوصلہ گرمی ہے میرا پتر۔ مولا عزت دیونے جیڑا ماتم پیا کردہ ہے نا، مولا دی قسم ہے میرا دل کردہ میں تو آڈے ہوتے اپنے آپ نو قربان کر دے وہاں۔ اس گرمی جتنا پرسا حد کیتی ہو یہ تو سا۔ اگلے جملے تے سا لے لو، یہ جملہ میں ماما بہنہ نو پیان دے میرے دھیاں مرشد زادیاں تشریف فرمان، اکھا تے ہاتھ رکھ کے پیانا۔ یہ جملہ دہائے تو سا کرنی ہے، شاید تھک گئے ہوئے چونکہ گل بڑی اوکھی ہے جڑی مرشد میرے ذمہ لائیے۔ جدن علی تے نبی چپ کر دینا پھر تیرا مرشد حسین کربلا دا غریب ماتم کر کے آدھے نہ تے بابا میں تو آڈے تو ہی وڈا غریب ہاں۔ علی تے نبی آدھن تو ساڑے تو وڈا غریب کیویں۔ حسین ماتم کر کے آدھے جدن تو آڈے دھیاں دفن ہوئیں انہاں دے ہاتھ آزاد ہیں۔ ایک میری 4 سال دی سکینہ آئی جن سجاد رسیاں دے نال۔ اللہ مان، اللہ مان۔ ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارو جڑے جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہوئے جے معصوم سکینہ دا واسطہ نے۔ پکڑ یار اسے، پکڑ یار میرے دوست کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوصلہ حوصلہ میرا چندہ، حوصلہ میرے پتر۔ تسا حوصلہ کریا جے، ناراض نہ ہونا، میں تواڈے سامنے ہاتھ بندی کھلوتا۔ تسا داد نہیں دیتی پر تسا ماتم کر دے پئے ہو۔ حسین دی ماں تواڈے تے راضی ہے۔ بابا جی حوصلہ، گرمی ڈھیر ساری مرشد میں نے ڈر لگ گئے نہ جوانہ تو بھی تے تواڈے تو بھی۔ کسے بہن دا بھرا ہوئے نا غریب، مرشد دعا کرو یا جعفر آج اس گرمی مر جائے
4 محرم دی رات ہے یا پھر اے نہ دی مولا گرمی دور کرے تے ہے اچھی کرن غریب بھرا دی جری بہن ہوندی ہے نا وہ عید والے دن بھی پترا نو منع کر دیے مامے تو عید نہ منگنا تہاڈا ماما غریب ہے ایک دفعہ تے سر تے ہاتھ مارو چاہ ناراض نہ ہونا تو اکبر دے نوکر ہو اے معجزہ ہی حسین دی غریب بہن دا اے معجزہ ہی غریب حسین دی غریب بہن دا اگر اسے غریب بھرا دی بہن بھرا نو ملن واسطے ہو دے گھر ٹر جاوے ایک دن روے تے بھامے 10 دن جدو بھرا دے گھروں ٹر دیئے نا تے خالی ہاتھ ٹر پہن دیئے بھرا نو آن دیئے میں ہر مجلس سے تیرے واسطے دعا ودی کر دیا تینو مولا دے وے نا تے تو میں نو چادرہ لے دے میں تو میں نو زیور لے دے میں تو میرا غریب بھرا ہے لیکن اسے غریب بھرا دی بہن دے سر تے جدن موت آن دیئے نا اسے غریب بھرا نو بلا کے او میری بہن تے ماما اسے غریب بھرا نو بلا کے آن دیئے میں تیرے تو عیدہ تے براتا نہیں منگیا میں تیرے لباس تے چادرہ نہیں منگیا ان کچھ کر کفن خود پوا ورنہ رشتہ دار آکسن غریب دی بہن ہے کسے اور کفن پوا ہے اور جتنا وڈا غریب آنا تیرا مرشد حسین بی بی زینب نے حسین نو کفن معاف نہیں کیتا سجاد نے پھٹی آباد کفن پھپھی نو پوا ہے جتنا غریب ہاں مشہد علی رضا مولا قوم والی بی بی نے رضا نو کفن معاف نہیں کیتا تکی مولا نے مدینے چو معجزے نال آکے پھپھی نو کفن پوائے اٹھ مینو مار یا خود ماتم کر اللہ جانے کیڑا وڈا غریب ہاں سجاد جو 4 سال دی بہن سجاد نو آندی رہی ہے تو مینو کفن نہ پوا اور سجاد تو میرا غریب بھرا ہے بس کر دیو میں نے توڑے تو ڈر لگ گیا گرمی ہے او میرا پتر حوصلہ ہو میرا چندہ بھائی جان گرمی ہے ویکھو انہاں دے چہرے دے رنگ بدل گئے جڑے ممبر تے بیٹھے انہاں دی حالت غیر ہو گئی ہے یار مصائب دی ایک ستاری بڑی ہوندی ہے بس کر دو میں پھر کہہ رہا ہوں بس کر دو اگلی گل پھر اوکھی ہو جانی ہے سید بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو سامنے سید ہو پردہ دارج میرے مرشد زادیاں بیٹھے میں گل کپڑا پہ ہی کھڑا سیدان دی منت پہ کردہ تھک بھی گئے ہوگے گرمی بھی ہوئے گی لیکن اس جملے تے سید جتھے جتھے بیٹھے ہو دی ہے ضرور نکل جائے گی میں جو منت پہ کردہ گھر والا نہ روے تے بہر والے دی ہے نکل دی نہیں ہے تیرا بیمار سجاد امام دا فرمان ہے سجاد فرمیندن کربلا تو لے کے شام تک کتے شمر دے کمی 2 سن مولا کیڑے فرمیندن یا میری کانڈ تے تازی آنے ماردہ سی یا جتھے حرامی دا دل کرے ہاں ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑ کے میری بہن نو تماچے مارنا شروع کر دا سکینہ دیئے سجا سر دا ماتم حسین بس بھئی یا علی یا علی آندن سارے میں نوکر ہاتھ نہ بن اگر روکیا جے جڑے جوان بیٹھے ہو کچھ نہیں ہونے لگا سر تا ماتم کرو تا میں جملہ پڑھا او میرے ماما میں بار بار تو انہوں تکلیف پتہ نہیں کیوں پیا دینا چونکہ کوئی رباب تو اڈے اندر تشریف فرمائے سکینہ دی ماں کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا جوان ہوئے تے سر تے ہاتھ نہ مارے تو پھر سکینہ بی بی تو معافی منگی سجاد فرمیندے نے جدانی شمر کتے میری بہن نو تماچا مار دائی نا میری سکینہ میرے تو منہ لکا لے آندھی یہی میں نو تماچے لگ دے میرا سجاد نہ ویکھے سجاد آدن جیڑی شام تک منہ لکا کے ٹر دی رہی ہے
جدن آیا ہے نا شام دا بازار یا میں مرساں یا تو ہے کر سے سجاد آدھے جڑی منہ لکا کے ٹر دی ہے شام دے بازار سکینہ وال ہٹا کے مینو آدھی ہے سجاد ویک میرا گوشت مک گئے اور سجاد میری ہڈیاں بچ گئی ہے اور بیمار میں کینوں دساں اور سجاد میں یتیم ہاں اور سجاد میرا بابا ماریا گئے بیٹا رک جا بس کر دیو اگر مرن دا دل پیا کردہ ہے نا میں جعفر تیرے حصے دا ماتم کردہ سجاد آدن سکینہ ہویا کیے بی بی آدھی شام تک اے میرے منہ تے تماچے ماردہ آئے آج ایس میرے منہ تے تازیانہ مارے اور سجاد ویک میرا چھڑا مڑا لگ پڑھدا ایک منٹ چپ کرو کوئی قیدی مر جاوے دے ہوں دے زیور لہے جا دیں چپ حوصلہ حوصلہ میری گل سمجھو میری گل سمجھو یزید دے دربارج آخر تے کھڑی ہے حسین دی تھی کدی کدی آندی ہے بابا یزید آندھے شمیرے بچی کون ہے آندھے حسین دی غریب تھی ہے آندھے انہوں چپ کرا شمیر نے سکینہ دے قیدی ہتھا چو ہاتھ پا کے اس دیوارہ نال حسین دی دھینو مارنا شروع کی شاہ سید میں نو آندے 10 شمیر دا ہاتھ وڈا کنہ ہاں جدانے سے کتے تماچا مارے سکینہ دے کان بھی دل حسین دے سر نے بازار پرواز شروع کی تھی شبیر آدھے زینہ